وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اشاری کے حوالے سے ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اسماء اشارہ کون کون سے ہیں، اسماء اشارہ کا جملے میں کیا مقام ہو سکتا ہے، پھر مرکب اشاری کون سا ہے اور مرکب اشاری جملے میں کس کس جگہ پر آ سکتا ہے، اور پھر مرکب اشاری کے اندر صفت کا استعمال ہم نے کل کیا، اس کی اب ہم مشق کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 93 پر ہے، اردو میں ترجمہ کریں۔ نمبر 1 ہے ھذا صراط مستقیم، جی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ ھذا مبتدا ہے، صراط مستقیم موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی اور خبر۔ نمبر 2 ہے ھذا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ نمبر 3 ھذا الصراط مستقیم، ماشاءاللہ یہ راستہ سیدھا ہے۔ یہاں ھذا اسم اشارہ، الصراط مشار الیہ، مرکب اشاری بن کے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے مستقیم۔ نمبر 4 ھاتان الفاکہتان اللذیذتان، یہ دو لذیذ پھل، یہ دو خوش ذائقہ پھل۔ ھاتان اسم اشارہ، فاکہتان موصوف، لذیذتان صفت، یہ مرکب اشاری مل کے مشار الیہ، اور یہ اشارہ مشار الیہ مل کے مرکب اشاری۔ اچھا، نمبر 5 ھاتان الفاکہتان لذیذتان، یہ دو پھل لذیذ ہیں، بالکل ٹھیک۔ ھاتان فاکہتان لذیذتان، یہ دو، اچھا ترجمہ کیا ہے، یہ دو لذیذ پھل ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دو جو ہے مبتدا ہے، لذیذ پھل یہ موصوف صفت، مرکب توصیفی اور خبر۔ تلک الکتب ثمینۃ، تلک الکتب مرکب اشاری بن کے مبتدا بنے گا، تلک الکتب مرکب اشاری ہے، مبتدا ہے، ثمینۃ خبر ہے۔ تلک کتب ثمینۃ، وہ قیمتی کتابیں ہیں، بالکل ٹھیک۔ تلک الکتب الثمینۃ نافعۃ جدا، ہاں جی ایک منٹ ترجمہ بتائیے، ٹھیک ہے۔ مبتدا بتائیے کیا ہے اس میں، شاباش، یہ مبتدا ہے، نافعۃ خبر ہے، جداً اس کی مزید تاکید ہے۔ اچھا، ھذہ الشجرۃ قصیرۃ، یہ درخت چھوٹا ہے۔ تلک شجرۃ طویلۃ، تلک شجرۃ طویلۃ، وہ لمبا درخت ہے، وہ ایک لمبا درخت ہے۔ ذالک الدواء المر مفید، وہ کڑوی دوا فائدہ مند ہے، مفید ہے۔ ھذا بلاغ مبین، یہ واضح پیغام ہے، یہ ایک واضح پیغام ہے۔
ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، کیا ترکیب ہے اس کی؟ ہاں شاباش. ھذا مبتدا ہے، بیان خبر ہے، للناس جار اور مجرور متعلق خبر. اچھا، یہ دوا کڑوی ہے اور وہ میٹھی دوا ہے. ایک منٹ، ھذا الدواء دیکھیں، پہلا ہے یہ دوا کے بارے میں خبر ہے کہ وہ کڑوی ہے، اور دوسرے جملے میں وہ کے بارے میں بتایا کہ وہ کیا ہے. یہ کچھ مہنگے قلم ہیں یا یہ مہنگے قلم ہیں. ھذہ، یہ مبتدا ہے، موصوف صفت، مرکب توصیفی خبر. وہ قلم سستے ہیں. وہ تیز رفتار موٹر کار تنگ ہے. بالکل صحیح ہے. تلک السیارۃ السریعۃ، وہ دو میٹھے پھل ہیں. تانی کا فاکہہ تانی، ٹھیک. اچھا جناب، اب ہم آگے تھوڑا پڑھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کا، یہ بتا رہا ہے کہ مرکب اضافی ہے. اشارہ اس میں موجود ہے. یہاں اشارہ مضاف کی طرف بھی ہو رہا ہے اور اشارہ مضاف الیہ کی طرف بھی ہو رہا ہے. یہ مضاف الیہ ہے، اردو میں وہ پہلے یہ مضاف ہے. یہاں اشارہ کہاں ہوا؟ مضاف کی طرف. یہاں اشارہ ہوا مضاف الیہ کی طرف. یہاں دونوں پہ اشارہ ہو گیا. ٹھیک. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ اس میں یہ ہے
اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو اگر اشارہ مضاف کی طرف ہو تو مضاف الیہ کے بعد لکھا جاتا ہے. کس کی طرف ہو؟ مضاف کی طرف ہو. اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے لکھا جاتا ہے. خلاص. ان دو قوانین کی روشنی میں آپ ترجمہ کریں اس کا. دیکھیے اب یہ اس میں آپ کو مزید کلیئر کر دوں. اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے لیکن مضاف کے بعد، گویا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آتا ہے. آدمی کا وہ گھر، یہاں پر اشارہ مضاف کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اگر اشارہ مضاف کی طرف ہے تو مضاف الیہ کے بعد لکھا جائے. اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لکھیں. کیا لکھیں گے آپ؟ ہاں جی، بیتو اس آدمی کا وہ گھر. اگر ہم نے کہنا ہو اس آدمی کا وہ گھر کشادہ ہے، اب جملہ آ گیا نا، وسیع بیت ذالک الرجل ذالک وسیع. اس آدمی کا وہ کشادہ گھر. یہ اس آدمی ہے کہ یہ اس آدمی ہے؟ جی اگر ہم نے کہنا ہو اس نیک آدمی کا وہ کشادہ گھر، ابھی وہ خبر ہوگی نا، خبر چھوڑ دینا. اس نیک آدمی کا وہ کشادہ گھر. ابھی میں نے آپ کو کیا چیز بتائی کہ جو اشارہ صاحب ہے نا مضاف پہ، وہ کیا آئیں گے؟ چلے جی، ہاں جی بتائیں. یہاں پہ ہو جائے گا، بس ٹھیک کہا اس نے، صالح الوسیع ذالک. پھر ہم نے مرکب اضافی کی صفت کو پہلے بھگتا لینا ہے. ٹھیک ہے، جو قریب آ رہا ہے اس کو پہلے بھگتا لیں، پھر اس کے بعد اپنا مضاف الیہ کی صفت کو پہلے بھگتائیں، پھر مضاف پہ آئیں. اچھا جی، ہم ترجمہ کرتے ہیں. جی صفحہ نمبر 96 پر ہے. جی شباک الغرفۃ ھذا، شباک الغرفۃ ھذا. اب ھذا جو ہے مضاف الیہ کے بعد ہے، مرکب کے اینڈ پہ ہے، لہٰذا یہ اشارہ شباک کی طرف ہے، کمرے کی یہ کھڑکی. ھذا شباک الغرفۃ،
دیکھیے یہ سچویشن کیا ہے، مرکب اشاری اور مرکب اضافی میں ہم نے بتایا تھا کہ اس میں اشارہ کی دو جگہیں ہیں، اشارہ اگر مضاف کی طرف ہے تو مضاف الیہ کے بعد، اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے۔ یہاں اشارہ بالکل شروع میں آ گیا، لہٰذا یہ مرکب اشاری جمع مرکب اضافی نہیں ہے۔ ھذا شباک الغرفتی، ھذا مبتدا ہے، شباک الغرفتی خبر ہے، یہ کمرے کی کھڑکی ہے۔ نمبر 3، اب یہاں دیکھیں نمبر 3 میں ھذہ پہلے آ رہا ہے اور آگے مرکب اضافی نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ اشارہ جو ہے یہ مرکب اشاری نہیں ہے، مرکب اشاری پلس مرکب اضافی۔ ھذہ سیارۃ معلمی، یہ میرے استاد کی گاڑی ہے۔ نمبر 4، سیارۃ معلمی ھذہ، میرے استاد کی یہ گاڑی ہے۔ سبورۃ المدرسۃ تلک کبیرۃ، مدرسے کا وہ بلیک بورڈ بڑا ہے۔ سبورۃ تلک المدرسۃ صغیرۃ، اس مدرسے کا بلیک بورڈ چھوٹا ہے، بالکل صحیح۔ اھذا اخوک، اب اخو یاد آ گیا، اخو اخن تھا، مضاف بن کے آیا، اخو ہو گیا، کیا یہ تمہارا بھائی ہے؟ ھذا مبتدا ہو جائے گا، اخو کا خبر ہو جائے گی۔ اخوک ھذا عالم، کیا تیرا یہ بھائی عالم ہے؟ ھذا الرجل خالی، ھذا الرجل خالی، یہ مرد یہ آدمی میرا ماموں ہے۔ وَتِلْكَ الْمَرْأَةُ خالتی، اور وہ عورت میری خالہ ہے۔ وَھَذِهِ عَمَّتِي، اور یہ میری پھوپھی ہیں۔ تلمیذ المدرسۃ ھذا ذکی وہو امام الجماعۃ، ایک منٹ، اشارہ شاگرد کی طرف ہے مدرسے کی طرف ہے؟ مدرسے کا یہ شاگرد ذہین ہے اور وہ کلاس کا مانیٹر ہے، کلاس کا امام ہے۔ تلمیذ المدرسۃ ھذا، مدرسے کا یہ شاگرد ذہین ہے اور وہ کلاس کا مانیٹر ہے، وہ جماعت کا امام ہے۔ تلمیذ ھذہ المدرسۃ قائم امام الاستاذ، تلمیذ ھذہ المدرسۃ قائم، پہلی بات تو یہ ہے اس مدرسے کا شاگرد کھڑا ہے امام الاستاذ، استاد کے آگے۔ اب دیکھیں یہاں ایک نئی چیز لے آئے ہیں، یہ نئی چیز جو ہے یہ مجھے تھوڑا موٹیویٹ کر رہی ہے کہ وہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ ظرف کیا چیز ہے؟ ظرف ذوئے ظروف یاد ہے بچپن میں، وہ برتن کو کہتے ہیں، لفافے کو بھی کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی چیز آ جائے۔ عربی گرامر میں بھی ایک اصطلاح ظرف کی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں ظرف زمان جس کو ہم ٹائم ایلیمنٹ کہتے ہیں، دوسرا ہے ظرف مکان، یہ ہے اسپیس ایلیمنٹ۔ اس کی زیادہ تر ضرورت پڑتی ہے جب ہم فعل کر رہے ہوں، یہ کسی فعل کے واقعہ ہونے کی جگہ یا وقت کو بتاتا ہے۔ چونکہ ہم نے فعل نہیں پڑھا تو ابھی ہم جب فعل میں آئیں گے اس وقت، لیکن یہاں پر یہ آ گیا، یہاں پر ظرف زمان اور ظرف مکان مبتدا کے وقت یا مبتدا کی جگہ کو بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ
یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا تھا؟ تلمیذ هذه المدرسة قائم امامه. یہ ٹائم ایلیمنٹ ہے کہ اسپیس ایلیمنٹ؟ کہ وہ کھڑا تو ہے، کہاں کھڑا ہے؟ استاد کے سامنے. اس کو ہم ترکیب میں کہیں گے یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اضافی، اور ظرف مکان، یا خالی ظرف بھی کہہ دیتے ہیں. اور یہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، نصب میں ہوتا ہے. امامہ فوقہ، فوقہ کیا ہے؟ اوپر. مکان ہے کہ زمان ہے؟ قبلہ، بعد، حین، اس وقت، زمان. آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو اس کا ایک الگ مقام جملے میں ہوتا ہے، یہ ایکسٹرا چیز ہوتی ہے، جملے کے بنیادی انگریڈینٹس میں نہیں ہوتا. یہ فردر ڈیٹیل ہے کہ یہ مبتدا کی بتا رہا ہے کہ وہ وقت کے لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے یہ مزید تفصیل اس کی آ گئی. تحت، فوق، قبل، بعد، عند. تمر تلک الشجرۃ حلو، اس درخت کی کھجور میٹھی ہے. تلک البیوت لزینک الرجلین. ہاں جی، یہ تھوڑا مشکل تھا، یہ لام ذرلی حرف جار استعمال ہوا ہے. وہ گھر ان دو آدمیوں کے ہیں، وہ گھر کے ہیں بتا رہا ہوں نا، ہیں نے بتا دیا کہ یہ جمع ہے. وہ گھر بریکٹ میں آپ احتیاطاً جمع لکھ لیں. وہ گھر جو ہے وہ تثنیہ نہیں ہے جی، گھر جمع ہیں. بیوت، بیت ان کی جمع ہے. لزینک الرجل، یہ جن کے ہیں وہ دو ہیں بندے، ان دو بندوں کے ہیں. دیکھیں مرکب اشاری کے ساتھ ایڈ کریں گے نا، ان دو مردوں کے. ٹھیک ہے، دیکھیں کے لیے ہیں یا کے ہیں. دیکھیں اب آپ خود سوچئے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو گھروں کے بارے میں بات ہے نا، وہ خبر مکمل نہیں ہے. ان آدمیوں کی ملکیت ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ جار مجرور یہاں قائم مقام خبر آیا ہے، لزینک الرجلین. اس کی میں ترکیب کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تو اس کے ساتھ لام ذیلی نہیں لگا، سوال کیا تھا نا، وہ یہاں لگے گا. اور یہ پورا مرکب اس کی وجہ سے زانی کا کیا ہو گیا؟ زینی کا. رجلانی کیا ہو گیا؟ جر.
تو بہرحال اب یہ باقی آپ کا ہوم ورک ہے جو انشاءاللہ تعالی ہفتے بعد چیک ہوگا. باقی آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں چیک کریں گے, اور تمام حضرات اس کو کر کے آئیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.